الإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الانبیاء کا یہ پہلا رکوع ہے. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک یعنی مکمل رکوع کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الانبیاء سے پہلی 3 صورتیں یعنی سورہ طٰہٰ، سورہ مریم اور سورۃ الکہف، یہ وہ 4 صورتیں ہیں جو قرآن کریم میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتیں ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ چاروں صورتیں بالکل ابتدائی دور کی ہیں، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورتیں اسلام کے بالکل آغاز کے اور ابتدائی دور کی ہیں اور یہ میرے لیے بڑا سرمایہ ہیں. سورۃ الانبیاء اس سورہ پاک کا نام ہے. نبی کی جمع انبیاء آتی ہے. ایک نبی کو نبی کہتے ہیں اور بہت سے نبیوں کو انبیاء کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر یہ اس کی جمع ہے. بنیادی طور پر اس سورہ پاک میں 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں اور اس کا اصل مقصد اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان کا ذکر ہے. توحید، رسالت اور آخرت یہ 3 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا. تو توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے اور ان میں بھی خاص طور پر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب اس سورہ پاک کے اندر دیا گیا ہے. بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ دیا کرتے تھے. کل بھی اس کا ذکر آیا تھا سورہ طٰہٰ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا. اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہا کرتے تھے. تو قرآن کریم نے ان کو سمجھایا ہے، اہل عرب کو یہ بات سمجھائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں اور نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام بھیجے جا چکے ہیں. ان انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس لیے اس سورہ پاک کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے. انشاءاللہ درس میں پوری سورت شامل رہے گی اور تذکرات بار بار جو ضرورتیں ہیں اور قرآن کریم نے جو باتیں جو پیغام اس سورہ پاک کے اندر دیا ہے وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آئے گا.
اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان سے حساب کتاب لیے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت کی حالت میں اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ حساب لیے جانے کا وقت کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن لوگوں سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے قریب ہو رہا ہے، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ قیامت سے منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیامت ایک دم سے تو نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارے معاملات طے ہونا ہے، یہ سارے کے سارے حالات گزریں گے، تب قیامت آئے گی۔ لیکن جو وقت گزر رہا ہے، ہم میں کا ہر شخص قیامت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ نبی اگر تم سچے ہو تو قیامت کیوں نہیں لے آتے ہو، اس میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ ہم گستاخی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، تمہارے اعتبار سے ہم غلط کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، قیامت آ جانی چاہیے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تعلیم دی کہ نبی ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت کا وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، قیامت تو اسی وقت آئے گی جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا، متعین کر رکھا ہے۔ قیامت ایسے نہیں آئے گی کہ بس تم پر اللہ ناراض ہوا اور قیامت بھیج دی، بلکہ قیامت کے لیے تو اللہ نے وقت طے کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اب تم انتظار کرو۔ تو اس اعتبار سے قیامت ہم سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے قیامت انتقال کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان موت کے قریب ہے۔ موت تو ایک بدیہی چیز ہے، یقینی چیز ہے۔ اس کائنات میں موت ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک کوئی انکار کر ہی نہیں سکا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت تو آ کر کے رہے گی۔ تو موت ایسی بدیہی اور یقینی چیز ہے، وہ ہر انسان کی آنی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میری موت کب آئے گی، موت کب آنا ہے، آ رہی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو جب بھی موت آ جائے گی قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں سے ان سے حساب کتاب کا مرحلہ بالکل قریب ہو چکا ہے، اور وہ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ تیری عمر تو ابھی بہت ہے، نیکی کرنے کا کوئی مسئلہ آ جائے کل کر لیں گے، زکوٰۃ دینے کی کوئی بات آ جائے چلو دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، کوئی خیر کے کام میں ضرورت پیش آ رہی ہے تو انسان سوچتا ہے چلو بعد میں کر لوں گا۔ جوان آدمی سوچتا ہے ذرا بھی عمر اور بڑھ جائے، ابھی تو یہ عمر کھانے کھیلنے کی ہے، چلو بعد میں کر لیں گے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی میں بعد میں اس عمل کو کروں گا، وہ گویا کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اپنی موت کو لے کر اور قیامت کو اور حساب و کتاب کے دن کو لے کر۔ انسان کی اس غفلت کو قرآن کریم نے یہاں پر یاد دہانی کرائی، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت کی حالت میں اس یقینی چیز سے منہ پھیر رہے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے یا کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے مذاق بنایا کرتے ہیں اس کا، اور مذاق کی حالت میں اور استہزاء کی کیفیت میں اس کو سنتے ہیں۔ اللہ کی آیات آ رہی ہیں، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت برت رہے ہیں، اور اعراض اس طور پر کرتے ہیں کہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن آیات تلاوت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ بعض مشرکین عرب کا یہ حال تھا کہ مذاق سمجھتے تھے قرآن کریم کی آیات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا ذکر کرتے تھے تو اسے مذاق سمجھتے تھے، استہزاء سمجھتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ مذاق میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میاں دیکھو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن بھی ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں، اس طرح سے گویا وہ استہزاء کر رہے ہیں۔ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آیتیں جو قرآن کریم کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں وہ ان کی طرف استہزاء کر رہے ہیں اور اس کا مذاق بناتے ہیں، اور مذاق اور ہنسی کھیل کی حالت میں اس کو سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہو چکے ہیں، ان کے دل فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے قلوب جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو سنتے ہیں جن کے اندر کوئی حکم نہ دیا گیا ہو، جن کے اندر کوئی خیر کی بات نہ بتائی گئی ہو، جس میں خوب کھیل تماشا ہو، ان باتوں کو تو سنتے ہیں، لیکن جہاں کہیں نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جہاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، برائیوں کو چھوڑنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس پر کان نہیں دھرتے ہیں، اس کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ وہ مزاج ہے جو عربوں کا تھا اس وقت۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بالعموم
انسانوں کی حالت اور ان کی کیفیت یہی بنتی چلی گئی کہ لوگ جو خیر کی باتیں ہوتی ہیں، بھلائی کی باتیں جہاں پر بتائی جاتی ہیں، ان بھلائیوں کی باتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کر لیتے ہیں جن کے اندر نفس کا جو ہے وہ تماشا ہوتا ہے، کھیل ہوتا ہے، اور اسی کے اندر دلچسپی لیتے ہیں جس میں کچھ محنت نہ کرنی پڑے، جس میں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام جو ابتدائی دور کے اندر ایمان لے آئے تھے، مشرکین عرب ان کو کہا کرتے تھے کہ تم قرآن کریم کی بات مانتے ہو، محمد کی بات مانتے ہو، یہ تمہیں نماز پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تمہیں فلاں فلاں چیزوں سے رکنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب تمہیں جہاد بھی کرنا پڑے گا، اپنی جان مال سب کچھ تمہیں قربان کرنا پڑے گا، چلو چھوڑو انہیں اور چلو ہمارے ساتھ وہاں فلاں فلاں لونڈیا آئی ہوئی ہے اور فلاں کاہن اور پادری ہمارے پاس ہیں، وہ پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیاں اور تمہیں سنائیں گے، تم یہاں کہاں ان کے چکر میں پڑ گئے ہو، تمہیں ان کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، یہ تو محنت کا کام بتا رہے ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل اور تفریح مستی کے اندر جو ہے وہ منہمک ہو چکے ہیں، وہ انہی چیزوں میں وہ جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں، فضولیات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور یہ ظالم چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے تمہاری طرح تو ایک انسان، اس سے زیادہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ان ھذا ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بھی تو تمہاری طرح سے انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھر بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے جادو کے اندر پڑے جا رہے ہو، ان کی باتیں تم سننے کے لیے چلے جا رہے ہو؟ یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا جادوگر ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ اپنی باتوں میں تم کو الجھا رہا ہے، ورنہ تمہاری طرح سے انسان ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح سے بازاروں میں بھی چلتا گھومتا ہے اور کھانا پینا بھی کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا۔ اس اعتراض کو قرآن کریم نے ختم کیا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین کا نظام یہی ہے کہ وہ انسانوں کو نبی بنا کر کے بھیجتا ہے، انسانوں کو، آدمیوں کو، اور خاص طور سے آدمی میں بھی مردوں کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نظام بنایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے پہلے بھی نبی آ چکے، اب اگر کسی فرشتے کو ان کے درمیان نبی بنا کر کے بھیج دیا جاتا، کوئی فرشتہ نبی بن کر کے آتا، تو کیا کہتے ہیں؟ میاں تم تو فرشتے ہو، نہ تمہارے بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ تمہارا پیٹ ہے، نہ تمہیں کھانے پینے کی کوئی فکر ہے، نہ کسی سماج کسی معاشرے سے تمہیں کوئی تعلق ہے، نہ کوئی گھر گھرستی ہے، نہ تمہیں کما کے لانا ہے، تم تو چاہے جتنے نیکیاں کرو، تم تو خوب اللہ کو راضی کرو، ہمیں دیکھو ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، پوری گھر گھرستی ہے، سارے معاملات ہیں، پورا معاشرہ، پورا سماج ہمیں دیکھنا ہے، تم ہماری برابری، ہم تمہاری برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے نظام بنایا کہ انسانوں کو نبی بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ نبوت سے ہٹ کر اور نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، بلکہ نبی جتنا کچھ کر سکتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، ہر امتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتنا کرے جتنا نبی اس کو بتا کر کے، وہ سکھا کر کے گئے ہیں۔ تو اس اعتراض کو قرآن کریم نے رفع کیا، اس طرح سے ختم کیا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ پیغمبر نے ان سے یہ بات کہی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، میرا رب، میرا پروردگار ان سب کو بخوبی جانتا ہے، وہ ان سے واقف ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ السمیع العلیم، ہر بات کو سنتا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرا رب جانتا ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اسی کی طرف اپنی بات کو پھیرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں پیغمبر ہوں، میں حق پر ہوں، سچ ہوں، اور میرا اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز سے باخبر ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ ڈھکی ہوئی ہو۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، یہ خواب اضغاث و احلام، یہ اس طرح کے خوابوں کا مجموعہ ہے کہ جس طرح سے انسان خواب دیکھتا ہے، ایک چیز یہاں کی دیکھ لی، ابھی یہ چیز دیکھ رہا تھا، پھر وہ چیز دیکھ لی، پھر وہ چیز دیکھ لی، پھر گھومنے چلا گیا، کہیں جو ہے مار کھلا رہا ہے، کہیں خود پٹ رہا ہے، کہیں کھانے کھا رہا ہے، خواب میں تو کچھ بھی دیکھتا ہے، ہر کچھ دکھ جاتا ہے خواب کے اندر۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ادھر ادھر کے خواب ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ انہوں نے یہ چیزیں خود گڑھ لی ہیں، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ قرآن کریم گڑھ کے لاتے ہیں بلکہ شاعر ہے۔ تو دوسرا اعتراض کس پر ہوا؟ قرآن کریم پر بھی اعتراض تھا انہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ شاعر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو عربی زبان ہے وہ اتنی پیاری اور اتنی زبردست تھی، اور عرب کے لوگ ظاہر عرب داں تھے، ان کو اپنی عرب دانی پر فخر تھا، وہ تو ساری دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل زبان مانا کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو ہے وہ شاعری کے اندر طرح طرح کی جو ہے وہ ایجادات تھیں، تو سمجھتے تو تھے کہ یہ بات تو ہے اس کے اندر ضرور، اس کلام کے اندر کچھ نہ کچھ، تو لوگوں کا رخ اس طرف سے کر دیا کہ جیسے ایک شاعر بہت بڑھیا بات کہتا ہے اور پسند آتی ہے، اسی طرح سے یہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ تو شاعری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ شاعری کر رہے ہیں، یہ تو شاعر ہیں، اس طرح کا اعتراض، تو ظاہر ہے قرآن کریم کا بھی انکار ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا بھی انکار ہو گیا، وہ منکر ہو گئے اس چیز کے، اور قرآن کریم کا وہ انکار کر بیٹھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے ہیں، جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں جو ہے وہ لے کر کے آیا کرتے تھے، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ہمارے پاس کوئی آیت کوئی نشانی جو ہے وہ لے کر کے آئے، جس طرح سے اس سے پہلے رسول جو ہے وہ نشانیاں لے کر کے آئے ہیں، اس طرح کا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ پہلے پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آئیں، تم بھی کوئی نشانی لے کر کے آؤ تو تمہاری بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن پہلے پیغمبروں نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا بنی اسرائیل میں سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر وعدہ پورا ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے تمام ہدایات واضح ہونے کے باوجود نافرمانی کی، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے والی قوموں کو جو ہم نے معجزات دکھائے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی آیات دیکھی، انہوں نے نہیں مانی، تو تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمہیں دکھانے سے کیا فائدہ، تم بھی یہی کہو گے، اور وہ یہی کہا کرتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُهْتَدُونَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، اور بس ہم تو اسی میں خوش ہیں، آباء و اجداد کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اسی پر ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو دین تم لے کر کے آئے ہو، جو کتاب تم ہمیں بتا رہے ہو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، تو تم بھی یہی کرو گے، تم بھی یہی باتیں کہہ دو گے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ تم ایمان لے آؤ گے کیا؟ جب تم سے پہلے والے ایمان نہیں لائے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی، تمہارا کیا بھروسہ کہ تم ایمان لے آؤ گے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، یہاں جواب دیا گیا کہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر مرد کو ہم نے نبی اور رسول بنایا ہے کہ جس کی طرف ہم نے وحی کی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم پوچھ لو اہل ذکر سے جو اس کی تعلیمات کا علم رکھتے ہیں، تم ان سے معلوم کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہماری یہ سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے کہ مردوں کو ہم نے نبی بنایا ہے اور حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے، یہ پورا سلسلہ ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مان رہے ہو، قرآن کریم کی اس آیت کو تم تسلیم نہیں کر رہے ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل الذکر سے یہاں مراد لے گئے ہیں توریت، زبور، انجیل، جو آسمانی کتابیں اور صحائف ان کے پاس موجود ہیں، ان کے جاننے والوں سے معلوم کر لو کہ اس کے اندر بھی یہی تعلیمات موجود ہیں۔ ان آسمانی کتابوں، تمام پرانی آسمانی کتابوں میں یہی سلسلہ ہے اور یہی تعلیمات موجود ہیں، ایک اللہ کی طرف بلایا گیا، آسمانی کتاب ان کو عطا کی گئی، نبی کے ذریعے سے پیغام ان تک پہنچایا گیا، توحید، رسالت اور آخرت جیسے عقائد ان کو بتائے گئے، تمام کی تمام یہی چیزیں ملیں گی جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم ان سے معلوم کرو، جو اہل ذکر ہیں، جو علم رکھتے ہیں کتابوں کا، ان سے جو ہے وہ معلوم کرو، اگر تم ان کو جانتے نہیں، اور تمہارے لیے ان کو ماننا آسان ہے، میری بات تو تم نہیں مان رہے ہو، قرآن کریم کو تم نہیں مان رہے ہو، لیکن اپنی پرانی کتابوں کو تو مان سکتے ہو جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کی شریعت کے مطابق تم عمل کرے، تو کم سے کم اس کی بات تسلیم کر لو، اس کی بات مان لو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب انسان ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے تو اس کے سامنے چاہے کیسی دلائل رکھ دیے جائیں، اس کے سامنے کیسی ہی قیمتی بات کر لی جائے، اسے ماننا نہیں ہے، وہ دلائل کی باتیں کرے گا اور جو ہے وہ ادھر ادھر کی سب کچھ کرے گا، لیکن مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ مزاج کے اندر اس کے ہٹ دھرمی آ چکی ہے۔
اب وہ بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ چنانچہ پہلے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، اپنے مزاج کی کجی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے تم معلوم کر سکتے ہو وَمَا جَعَلْنَا جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے جو ہے وہ کسی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے ان کو جسم عطا نہیں کیا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور وہ خالدین یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ کسی کو ہم نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ وقتی جتنی ہم نے ان کو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی گزارنے کے بعد ہر انسان کو مرنا ہے، اس کو واپس جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اس کو پلٹنا ہے۔ ہمیشگی کی زندگی ہم نے جو ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے، کسی کا جسم اس طرح کا ہم نے نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی بچا لیا، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کے متبع بن گئے، ان کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، محفوظ کر دیا، اور جو نافرمانی کرنے والے تھے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے بڑھ جانے والے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہیں لوگوں کا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اہل عرب کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا ذکر ہے، اس طور پر کہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی لطیف، ایسی پیاری زبان بنایا کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم تمہاری زبان میں نازل کر دیا تو قرآن کریم ساری دنیا کے اندر پھیلے گا، تو تم سے لوگ محبت کریں گے، تمہارے تذکرے کریں گے، لیکن تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ یہ تو اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس زبان میں چاہتے نازل فرماتے۔ اردو زبان بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انگلش بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فرینچ اور جیپنیز اور چائنیز ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، فارسی اردو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے عربی زبان کو انتخاب کیا، اور تم اہل عرب ہو، تمہارے تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن تم عقل نہیں رکھتے۔ اس کتاب کی وجہ سے تمہیں ساری دنیا کے اندر بڑا مقام اور بلند مرتبہ ملنے والا ہے، اس کی تحقیر کر کے یا اس کو نہ مان کر تم اپنا بڑا نقصان کرنے والے ہو، تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو۔ اہل جنت کی زبان عربی زبان ہوگی، قبر کی زبان عربی زبان ہوگی، میدان حشر میں عربی زبان چلے گی، وہاں عربی زبان بولیں گے۔ تمہیں دنیا کے اندر بھی ہم نے عربی زبان عطا کی ہے، تو کتنا اعزاز ہم نے تمہیں عطا کیا، لیکن تم اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہو، تو یقیناً اس کا خسارہ اور اس کا نقصان تمہیں ہونے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے ہو کہ تم اس بات کو سمجھ سکو اور اپنے احساس کو تم سمجھ سکو۔ ان کو مخاطب کر کے قرآن کریم نے کہا تاکہ وہ بات سمجھ سکیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قرآن کریم کو تسلیم کرنا اور ماننا یہ ہمارے ہی نفع کی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور ظاہر ہے کہ آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی تو قرآن کریم کو، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات کو، نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت جو اسلام کی بنیادی عقائد ہیں ان پر ان کو جو ہے سچا سمجھ کر ان پر ایمان لانے کی اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.